السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مکہ کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور دین میں ایسی باتیں نظر آتیں جسے وہ کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے غلام برابر ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پڑھ، رنگ برنگے چادر کم قیمت کی پہننے والے خریدنے والے غلام یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری جوتیاں اٹھانے والے، ہمارے ٹکڑوں پر پڑنے والے، جنہیں ہم نے پناہ دی، جنہیں ہم نے خریدا ہے، وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا ہمیں ایسا دن دیکھنا کبھی نصیب نہ کرے جب ہمارے غلام ہماری برابری کریں گے۔ ہم ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ قریش کے سرداروں کو اللہ کے پیغام سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسلام کے عین مطابق سب انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں۔ بڑا صرف وہ ہے جو اپنے اخلاق میں، اپنے اچھے کاموں میں سب سے بڑا ہے۔ برابری کے نظام سے مکہ کے لوگوں کو بڑا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی وجہ مکہ کے نظام کے خطرے میں آ جانا ہے۔ وہ کیسے یہ اجازت دے دیں کہ ایسے دین کی جو غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک اور تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا حکم دیتا ہو۔ اسلام روکنے کے لیے ہر کوشش کر چکے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ نہ ان کی دھمکیاں کام آئیں، نہ لالچ، نہ ان کا جھوٹ کام آیا، نہ دین اسلام کی مخالفت۔ عتبہ بن ربیعہ ایک سمجھدار سردار ہے۔ عتبہ کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ اس نے تجویز دی، محمد سے میں خود بات کروں گا۔ میں محمد سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ ہم اسے پیشکش کرتے ہیں کہ شاید وہ کسی بات پر مان جائے اور ہم اس مشکل سے نکل آئیں۔ اس کی تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کی ذمہ داری پر عتبہ کو اجازت دی گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں عبادت کے لیے موجود ہیں۔ عتبہ ان کے پاس آیا اور سوال کیا، محمد آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ بہتر تھے؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ عتبہ نے پوچھا، کیا آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب بہتر تھے؟ رسول اللہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عتبہ نے کہا، کیا آپ بہتر ہیں یا بنی ہاشم بہتر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار بھی خاموش رہے۔ عتبہ نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، پیارے بھتیجے، خاندان اور شرافت کی وجہ سے جو تمہارا مقام ہے ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن خدا کی قسم تم نے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ تم ہمارے خداؤں کے متعلق کہتے ہو کہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو بت پرست اور گمراہ کہتے ہو، ہمارے دین میں برائیاں نکالتے ہو، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا اور بیٹوں کو باپ سے دور۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہارا مقصد مال و دولت ہے تو ہم سب جمع کر کے تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ تم سے زیادہ کوئی امیر نہ ہوگا۔ اگر تمہارا مقصد عزت حاصل کرنا ہے تو ہم سب تمہیں اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ اگر تمہارا مقصد بادشاہی ہے تو ہم تمہیں بخوشی اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمہارے سر پر اپنا تاج سجا دیں گے۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں، تم جس لڑکی سے چاہو شادی کرنا، ہم بڑی خوشی سے تمہاری شادی اس کے ساتھ کروانے کو تیار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان چیزوں کا لالچ نہیں، نہ میں ان چیزوں سے کسی چیز کا خواہش مند ہوں۔
مجھے تو اللہ کریم نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں آپ سب کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ میں نے اللہ کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر انکار کریں گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ کریم اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو ولید، آپ نے اپنی بات پوری کر لی؟ عتبہ نے کہا، ہاں میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے عربی زبان جاننے والی قوم کے لیے خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والا عربی زبان میں نازل کردہ قرآن ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات میں تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں وزنی روڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف کے پردے حائل ہیں۔ اے محمد، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ عتبہ خاموشی سے سن رہا ہے اور اس کلام کی خوبصورتی پر حیران ہے۔ عتبہ اللہ کے کلام کے اثر میں کھو گیا۔ رسول اللہ نے عتبہ سے کہا، جو آپ کو سننا چاہیے وہ آپ نے سن لیا۔ عتبہ اٹھ کر خاموشی سے سرداروں کے پاس آیا۔ قریش کے سردار عتبہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران ہیں۔ رسول اللہ کے پاس جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے عتبہ بہت بدلا ہوا ہے۔ وہ ان سے کہنے لگا، میں نے آج جو محمد سے سنا ہے ایسا کلام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم، نہ یہ شاعری ہے، نہ جادو، اور نہ ہی کوئی کہانی ہے۔ جو کچھ اس کے منہ سے ادا ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ میری مانو، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو کلام میں نے سنا ہے اس کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبیلے محمد سے جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، ورنہ اگر محمد نے دنیا کو فتح کر لیا تو سارے عرب پر تمہاری حکمرانی ہوگی، تم بغیر قتل و غارت کے پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش مکہ کہنے لگے، ابو ولید، محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے، تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، میں نے جو سنا اور سمجھا اس پر تمہیں اپنی رائے بتا دی، اب تمہاری مرضی، میری بات مانو یا نہ مانو۔ قریش کے سردار ساری حقیقت اور سچائی دیکھتے ہوئے اپنی ضد پر قائم ہیں، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قریش کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں پا رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد وہ مکہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، آدمی کو بھیج کر یہاں محمد کو بلاؤ تاکہ اس سے دو ٹوک بات کریں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، قریش کے سردار کعبہ میں بیٹھے ہیں اور آپ سے فیصلہ کن بات کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے اور ان سے ملیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ہی مسائل کو حل کرنے کے خواہش مند رہتے تھے۔ پیغام ملتے ہی کعبہ کی طرف چلے آئے۔ قریش مکہ کے پاس اور کوئی بات نہ رہ گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئی کہانی سنائی۔ محمد، تم جانتے ہو کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں، یہ ایک تنگ وادی ہے، بارش ہوتی ہے تو سارا پانی درمیان میں جمع ہو جاتا ہے۔ تم اپنے رب سے کہو یہاں سے پہاڑ ختم کر دے، ہمیں یہ زمین عراق اور شام کی طرح سیدھے میدانوں والی مل جائے، میدان کھلے ہو جائیں اور ان میں نہریں بہنا شروع ہو جائیں۔ تمہارا خدا ہمارے لیے کچھ بزرگوں کو زندہ کر دے، ان میں قصی بن کلاب کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سچ بولنے والا انسان تھا۔ اگر ہم ان بزرگوں کو زندہ دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور فرمایا، میرے رب نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا، میرا کام تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے۔
میں تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتانے آیا ہوں۔ میں نے اللہ کریم کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری مرضی اس پر ایمان لاؤ یا نہیں۔ قریشی سردار ایک قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے، محمد اگر تم ہمارے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتے تو نہ کرو، اپنے رب سے اپنے بھلے کے لیے ہی کہو، زیادہ نہیں تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو تمہاری گواہی دیتا رہے۔ اپنے رب سے کہو کہ اس ریگستان میں باغ اگا دے اور تمہارے محلات تعمیر کر دے، تمہارے لیے دولت کی کثرت کر دے تاکہ موجودہ غربت سے نکل سکو، تمہیں اپنے لیے کچھ کمانے کی تکلیف نہ کرنا پڑے۔ ابھی تو تم ہماری طرح بازاروں کے چکر لگاتے ہو، یہ سب باتیں تمہارے لیے قبول ہو جائیں تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ قریش کے سردار دنیا دار ہیں، اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے نزدیک اللہ کریم کی رضا مال و دولت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے رب سے اتنے چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کرنے، میرے رب نے مجھے دنیا کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ قریشی سردار خوب سوچ سمجھ کر بیٹھے تھے، اب بولے، اچھا چلو یوں کرو کہ اگر تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے کہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دے اور ہمارا قصہ ختم کر دے، اور اپنے اللہ سے کہو وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے جو تمہیں ہم سے دور رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے۔ آخر کار انہوں نے رسول اللہ سے کہا، ہم نے تحقیق کی ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رحمان ہے، وہ تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، تم اس سے سن کر ہمیں سنا دیتے ہو۔ خدا کی قسم ہم تمہارے رحمان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ محمد ہم نے آج تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بے بنیاد باتیں سنی تو اٹھ کر چلے گئے۔ قریش مکہ کی باتیں دھوکہ ہیں، ایسا ہو بھی جائے تو وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بہت سی ایسی باتیں جن کی قریش نے پہلے شرطیں لگائیں، جب وہ پوری ہو گئیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے فریب کو یوں بیان کیا، ترجمہ، اور کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ جاری کریں یا آپ کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان نہریں جاری کریں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، ہم آسمان کے ٹکڑے گرائیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں، یا آپ کا ایک سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں۔ میرے رسول، آپ ان بے تکے سوالات کا مختصر جواب دیں تو میں صرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے تکی باتوں کی طرف توجہ نہ کی بلکہ اپنی منزل کی طرف جانب اور روانہ رہے۔